بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا 4th ویک کا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 5 ویک کا اسائنمنٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں اور سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کو سب سے پہلے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ جب آپ اس سبق کی ریڈنگ اچھے سے کر لیں تو اس کے بعد ہم اپنا کام کرنا شروع کریں گے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کام کرنے سے پہلے آپ اپنی کاپی میں اس سبق کا ایک ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اوکے، تو چلیے اب ہم اپنا اسائنمنٹ کا سوال نمبر 1 کرنا شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری کی ایک صفحہ خوش خطی لکھیں۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اس سبق کی آپ نے ایک صفحہ خوش خطی لکھنی ہے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مشکل الفاظ۔ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ تو چلیے یہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے۔ مکہ، دلیری، دعوے، پیغام، راہ حق، اسوائے حسنہ، شور و غل، انسان، بہادری، بتوں، مشرکوں، غزوہ حنین۔ اوکے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، ان تمام الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا بھی ہے اور املا کے لیے تیار بھی کرنا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہمیں معنی لکھنے ہیں۔ تو چلیے معنی میرے ساتھ کرنا سٹارٹ کریے۔ پہلا لفظ ہے تسلی۔ تسلی کے میننگز ہوتے ہیں بچوں اطمینان۔ اطمینان مطلب سکون۔ اوکے، تو اگلا لفظ ہے سمت۔ سمت کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ سمت کا مطلب ہوتا ہے رخ۔ اوکے، اگلا لفظ ہے امان۔ امان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ تو میرے پیارے بچوں اگلا لفظ ہے مخالف۔ مخالف کے کیا میننگز ہوتے ہیں؟ ویری گڈ، دشمنی۔ اگلا لفظ ہے بچوں مٹھی بھر۔ مٹھی بھر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت کم تعداد میں، یعنی تھوڑے سے۔ اوکے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام الفاظ کے معنی اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور اوصاف کو اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے۔ اوکے، اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں آگے بڑھ کر دشمن کو للکار کر کہا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اوکے، اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غزوہ میں زخمی ہوئے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ اوکے، اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا کوئی واقعہ لکھیں۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اس کے جواب میں آپ لکھیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری اور ساتھیوں کو جمع کر کے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے آپ کو بالکل مختصر جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کافروں کے نزدیک بتوں کی کیا اہمیت تھی؟ جواب میں آپ لکھیں گے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اوکے، سوال نمبر 2 دیکھیے، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ جواب میں آپ لکھیں گے سواری خچر تھی، یعنی غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری خچر تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، مدینہ کے گھبرائے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جواب میں آپ لکھیں گے گھبراؤ نہیں، حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مدینے کے لوگ گھبرا گئے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ میں تسلی دی تھی، گھبراؤ نہیں، حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اوکے، ہمارا اگلا سوال ہے مسلمانوں نے 10 سال کے مختصر عرصے میں کتنا علاقہ فتح کیا؟ جواب میں آپ لکھیں گے 15 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ۔ اوکے، تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے خوش خط کر کے اپنی کاپی کے اندر لکھیں گے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو، اللہ حافظ۔